السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں پی ٹو پی کرنے پہ اکاؤنٹس بلاک ہو جاتے ہیں۔ بہت سے یوٹیوبر سے ہمارے ہاں روزانہ کی یہ ایک کہانی ہے، میرا اکاؤنٹس بلاک ہو گیا۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ جو اکاؤنٹس ہے وہ اکاؤنٹ گورنمنٹ نے بلاک کیا، کچھ نے یہ بولتے ہیں کہ جس بندے کو میں نے پیمنٹ کی اس بندے نے کمپلین کر دی۔ کچھ لوگوں کا یہ بولنا ہوتا ہے کہ جس بندے نے کمپلین کی ہے اس بندے نے کسی اور کی کمپلین کی، لائک میرا اکاؤنٹ بلاک ہوا، میں نے آپ کو سینڈ کی، آپ کا بلاک ہوا، ایک اور نے سینڈ کی، اس کا بلاک ہوا، اس کو چین بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں پہلے اس کا ریزن بتاتا ہوں، پھر میں آپ کو حل بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں دو چیزیں اس کے، ٹھیک ہے۔ یہ بائنانس کے اندر بھی پی ٹو پی میں اکاؤنٹس پاکستان انڈیا میں بلاک ہو رہے ہیں، باقی جتنے بھی کرپٹو ہیں بلاک ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، تین ریزنز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا ریزن یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا گورنمنٹ کا کوئی بھی ادارہ لائک اسٹیٹ بینک، لائک ایف آئی اے، یہ بلاک کر دیتی ہے۔ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ مختلف ایجنسیز کے اداروں کے بندے وہ سوشل میڈیا پہ یا مختلف ایپس پہ بیٹھے ہوتے ہیں، لائک بائنانس پہ اکاؤنٹ ٹریس کرتے ہیں، ان پہ جن کی زیادہ ٹرانزیکشن ہوتی ہے وہ اکاؤنٹ بلاک کر دیتے ہیں۔ آپ لوگ ایڈز چلاتے ہیں، پیمنٹ کرتے ہیں، بلاک ہو جاتے ہیں۔ ایک مسئلہ ادھر سے ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا مسئلہ، آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ نے $100 مجھے سینڈ کیے، میں نے آپ کے اکاؤنٹ میں بیلنس بھیج دیا، جب بیلنس میرے اکاؤنٹ میں آ گیا، میں نے پیسے نکلوائے اور میں نے کمپلین کر دی بینک میں کہ میری طرف سے جو پیسہ ہے وہ غلطی سے چلا گیا۔ آپ کی کمپلین اسٹیٹ بینک کے نئے قانون کے مطابق آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہوگا، پھر آپ سے وہ بولیں گے کہ آپ پروف دے دیں۔ اگر آپ نے ان کو پی ٹو پی بتا دیا، بائنانس بتا دیا، آف کورس آپ کے لیے مسئلہ بنے گا۔ بہرحال پاکستان کے اندر گڈ نیوز ہے، وہ جو ہے وہ کرپٹو لیگل ہونے جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا یہ ہوتا ہے، یہ پاکستان کے جو سب سے بڑے فراڈیوں میں سے ایک بندہ تھا، اس نے مجھے کال کی کہ سر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ہوتا یہ ہے، یہ زیادہ نیا پے میں ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں مختلف لوگ $1000 لے کر جاتے ہیں، ڈیوائس ان کے پاس ہوتی ہے، اور لوگوں کو بولتے ہیں کہ بھائی آؤ $1000 لو اور اپنا ایک انگوٹھا تھم لگا لو۔ اس پہ اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں۔ اکاؤنٹ اوپن کرنے کے بعد جو یو کی ویب سائٹس ہیں پاکستان کے اندر، وہ $10,000 کا ایک نیا پے کا یا اس طرح کی جو ہیں وہ اکاؤنٹس بک جاتا ہے، وہ 1000 لوگ بندے کو دیتے ہیں۔ اس بندے یا اس بوڑھیا کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے نام پہ اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، لیکن تھم لگا ہوا ہوتا ہے۔ اب وہ اکاؤنٹ جب گیملنگ کی ویب سائٹ میں ہوتا ہے تو اس یوز ہوتا ہے، تو وہ اسٹیٹ بینک کے 100 میں سے 3-4 اکاؤنٹ جو ہیں وہ ان کی نظر میں آ جاتے ہیں۔ تو وہ اس میں سے کسی نے ویڈرا لیا، وہ میرے اکاؤنٹ میں آیا، میں نے آپ کے اکاؤنٹ میں، آپ نے ان کے اکاؤنٹ میں، یہ 20 اکاؤنٹس جو ہوتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ اس کو ہم لوگ بولتے ہیں چین کے اندر آپ کے پاس آ گیا، چین کے اندر آپ کا اکاؤنٹ آ گیا، ٹھیک ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ جس بندے نے خود کمپلین کر دی، ایک اسٹیٹ بینک نے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات یہ کہ کبھی بھی آپ پی ٹو پی کریں، میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں، آپ دنیا کے تمام ملکوں کے لیے، تو آپ پہلی کوشش کریں پی ٹو پی ان دنوں نہ کریں۔ میں یہ آپ کو انتہائی معذرت کے ساتھ بات بول رہا ہوں، 90% چانس ہے آپ کا اکاؤنٹ بند ہو جائے گا۔ کسی ایسے بندے سے لے لیں جو لوکل میں ہو، جیسے مجھ سے لے لیں، ہماری تو سروس نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کے بھائی سے لے لیں، دوست سے لے لیں، جس کو ذاتی طور پر جانتے ہیں، اس سے لے لیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، اگر آپ نے خام خواہ لینا ہی ہے، پی ٹو پی نے آپ نے لے لیا، اگر آپ نے لے ہی لیا تو اس کے اندر آپ کیا کریں گے کہ آپ نے ٹرسٹ والے بندے سے نہیں لیا تو آپ نے کسی بھی بندے سے پرسنل واٹس ایپ پہ جا کر بائنگ نہیں کرنی۔ پی ٹو پی کے اندر اگر آپ بائنگ کرتے ہیں تو آپ نے ادھر اس کو بولنا ہے کہ میں نے جو بھی بات کرنی ہے وہ ادھر ہی کرنی ہے۔ دوسری چیز، جب آپ پی ٹو پی کرتے ہیں تو اکثر جو سیلر ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ ہم تھرڈ پارٹی کا نام بھی کے اکاؤنٹ سے بھی پیمنٹ سینڈ کر دیں گے، ان لوگوں کے اکاؤنٹس پہ ٹریڈ نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں۔ بہرحال یہ ہمارا مقصد نہیں ہے کہ آپ کیسے کریں گے، یہ جتنے یوٹیوبرز ہیں یہ سب تقریباً زیادہ تر لوگ جو آپ کو مس گائیڈ کریں گے۔ اگر آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کیا آپشن ہوگا؟ اس کے اندر زیادہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ مختلف چیزوں کے مختلف ویز ہیں جو آپ جا کر بینک میں دیتے ہیں۔ مثلاً ایک بندہ ہے، اس بندے نے ایک دن مجھے بولا جی میں نے اکاؤنٹ بلاک ہو گیا تو میں اب کیا پروف دوں، اسکرین شاٹ سیو رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے اس کو بولا یار کوئی بھی دے دو۔ اس بندے نے بولا جی میں منڈی میں گیا، میں نے گائے لی 1,15,000 کی، اس بندے نے میرے اکاؤنٹ میں پیمنٹ سینڈ کی
اور غائب ہو گئی. اگر اس کا غلطی سے آیا ہے تو یہ اسکرین شاٹ کہاں پہ ہے؟ انہوں نے اس کی پیمنٹ ریلیز کر دی کہ پیمنٹ غلطی سے نہیں آئی، ان کی ڈیل ہوئی ہے. الگ بات ہے اس نے غلط بیان نہیں کیا. اسی طریقے سے اگر آپ کچھ بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ آئی ٹی کی چیز بنا لیتے ہیں، کچھ کمپیوٹر بنا لیتے ہیں، کچھ موبائل وغیرہ ویسے آئی ایم یہی ہے زیادہ لوگ یوز نہیں کرتے. تو اس طرح کی کوئی لوگ بولتے ہیں کہ جی میری شاپ تھی، اس کے اندر یہ بندہ آیا تھا، اب اس کو آئی ڈی کارڈ کی ضرورت نہیں ہوتی. تو بینک کے اندر جا کر آپ کوئی بھی ایسی چیز بتائیں، 10 12 14 دن ہوں گے، ذلیل ہوں گے، اور ذلیل ہونے کے بعد آپ انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا. لیکن یہ اکاؤنٹ آپ نے اس اکاؤنٹ میں پیمنٹ کروانی ہے جس اکاؤنٹ کے اندر اگر P2P کرتے بھی ہیں تو 2 نسخے یاد رکھیں. اس اکاؤنٹ میں 1 روپے بھی نہیں رکھنا، کسی بھی سیلری اکاؤنٹ کے اندر P2P نہیں کرنا سختی سے. دوسرے جیسی پیمنٹ ہے وڈرا کروا لینا، دوستوں کے اکاؤنٹ میں نہیں کرنا. میرے ادھر لڑکے ہیں، دوست ہیں، ان جاننے والے تھے، وہ ایک اکاؤنٹ بلاک ہوا. اس مرد کے بچے نے جتنے دوست تھے ان سب کی ایزی پیسہ میں 10 روپے سینڈ کر دی شام کے ٹائم کے اوپر. دوسرے دن سارے کے سارا اکاؤنٹ چین میں آ گیا تو بلاک ہو گیا. تو P2P کوشش کریں نہ کریں، کسی اپنے بندے سے، ٹرسٹ والے بندے سے لے لیں. اور جو دوسری چیز ہے، اگر بلاک ہو گیا تو ان کو سورس آف انکم دیں، ساتھ میں اسکرین شاٹ لگیں اور ان کو بولیں کہ میری اس طرح کے اگر آپ بائنانس یا ڈالرز بتائیں گے تو آپ کا اکاؤنٹ اوپن نہیں ہوگا. کوئی بھی سوال مند ہے پوچھ سکتے ہیں. میرا واٹس ایپ نمبر ہے. آپ کے لیے 24 گھنٹے حاضر. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.